امریکہ سے جنگ بندی مذاکرات کے امکان کے باوجود ایران کے حملے جاری، امریکہ اور اسرائیل پر 78ویں میزائل لہر، ایران نے تل ابیب سمیت امریکی فوجی اڈے نشانہ بنا ڈالے، ایلات، دمونہ، تل ابیب سمیت مختلف اہداف پر میزائل اور ڈرونز حملے، پاسداران انقلاب کے مطابق کارروائیوں میں اماد اور قدر میزائل استعمال کیے گئے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آسمان کی طرف دیکھو، نیا سرپرائز آنے والا ہے، صدر ٹرمپ ٹیلی فون اور سوشل میڈیا سے اپنا سر ہٹائیں، ٹرمپ آنکھیں آسمان، اسٹاک مارکیٹ اور تیل کی قیمتوں پر رکھیں۔ ترجمان ختم الانبیاء بریگیڈ کہتے ہیں کہ ٹرمپ یو آر فائرڈ، تھینک یو فار اٹینشن ٹو دس میٹر۔ ایران کی جنگ روکنے کے لیے 6 اسٹریٹجک شرائط، جنگ دوبارہ نہ شروع ہونے کی یقین دہانی کا مطالبہ، خطے میں امریکی فوجی اڈوں کو بند کیا جائے، جارح کو پیچھے دھکیلنا اور ایران کو ہٹ جانے کی ادائیگی، تمام علاقائی فرنٹس پر جنگ کو ختم کیا۔ ایران کی 5ویں شرط میں آبنائے ہرمز کے لیے نئے قانونی رجیم پر عمل درآمد شامل ہے۔ 6ٹھی شرط میں ایران مخالف میڈیا آپریٹوز کے خلاف کارروائی اور ان کی ملک بدری کا مطالبہ۔ ٹرمپ کا خیال ہے ایران سے معاہدے سے جنگ کے اہداف حاصل کیے جا سکتے ہیں، معاہدہ ہمارے اہم مفادات کا تحفظ کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا دعویٰ، کہا ڈونلڈ ٹرمپ سے بات ہوئی ہے، اسرائیلی فوج ایران اور لبنان میں مسلسل حملے کر رہی ہے، ایرانی جوہری پروگرام کو تباہ، حزب اللہ کو بھاری نقصان، چند روز قبل 2 اور جوہری سائنسدانوں کو ہلاک کیا، کسی بھی صورت اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات اسلام آباد میں ہوں گے، اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کر دیا۔ صہیونی اخبار کے مطابق دونوں ممالک کے اعلیٰ نمائندے آمنے سامنے بیٹھ سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران کی نمائندگی محمد باقر غالباف سمیت دیگر اعلیٰ حکام کر سکتے ہیں۔ امریکی وفد میں نائب صدر جیڈی وینس، اسٹیو وٹکوف، جیرارڈ کشنر کی شرکت متوقع۔ ممکنہ ملاقات خطے میں کشیدگی کم کرنے کی بڑی کوشش ہو سکتی ہے۔ مصر اور پاکستانی حکام کی ایرانی وزیر خارجہ اور امریکی نمائندہ سے ملاقاتیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو گزشتہ ہفتے اچانک ایران سے جنگ بندی کا خیال آیا، ایران میں پراسرار اہلکار سے گفتگو کے بعد سوچ بدلی۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ امریکی صدر نے ٹینیسی میں دوران خطاب جنگ بندی کا عندیہ دے دیا۔ رپورٹس کے مطابق امریکی موقف میں تبدیلی خلیجی اتحادیوں کی وارننگز کے بعد سامنے آئی ہے۔ مذاکرات کا اعلان امریکی مارکیٹ کھلنے سے 2 گھنٹے پہلے کیا گیا۔ پاکستان، ترکیہ اور مصر کی امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششیں۔ رائٹرز کے مطابق تینوں ممالک امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ امریکی مذاکرات کار اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے الگ الگ بات چیت۔ رپورٹ کے مطابق مذاکرات میں جیرڈ کشنر اور دیگر شرکاء بھی شامل تھے۔ مقصد موجودہ خطے میں تناؤ اور کشیدگی میں کمی لانا تھا۔ ترکیہ اور مصر میں بھی کشیدگی کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک اور ایرانی وزراء خارجہ سے رابطہ، امن و استحکام کے لیے قریبی رابطوں پر اتفاق۔ ترک وزیر خارجہ کی بھی ایرانی وزیر خارجہ سے گفتگو، خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار کا عراقی وزیر خارجہ سے رابطہ ہوا، کہا امن کے لیے بات چیت اور عالمی قوانین کی پاسداری ناگزیر ہے۔ پاکستان ہمیشہ تنازعات کے حل کو فروغ دینے والے اقدامات کی حمایت کرے گا۔ تمام فریقین احتیاط، کشیدگی میں کمی اور مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے حل کے لیے اقدامات کریں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی سلامتی کونسل میں یوکرین کے معاملے پر بریفنگ، کہا پاکستان ہمیشہ ان تمام اقدامات کی حمایت کرے گا جو اختلافات کو ختم کرنے اور امن کے ذریعے تنازعات کے حل کو فروغ دیں، چاہے وہ عالمی سطح پر ہوں، یوکرین میں ہیں یا کہیں اور ہوں۔ ایران تیل لے کر پاکستان آنے والے 3 بحری جہازوں کو اجازت دینے پر راضی ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق 3 بحری جہاز کویت سے تیل لے کر پاکستان پہنچیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی برائے کرپٹو کونسل بلال بن ثاقب کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کا بحران تیل سے آگے بڑھ چکا ہے، عالمی سپلائی چین کو متاثر کر رہا ہے۔ تیل کا جھٹکا پہلا مرحلہ ہے، اصل بحران ابھی سامنے آنا ہے۔ جنگ خاتمے کے لیے مذاکرات کی بازگشت، پیٹرولیم قیمتیں بھی نیچے آ گئیں۔ برنٹ خام تیل کی قیمت میں 10% سے زائد کمی، $100 فی بیرل۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں بھی تقریباً $88 فی بیرل تک کمی آئی۔ امریکیوں کو جنگ کی قیمت مہنگے ایندھن کی صورت میں چکانا پڑ رہی ہے۔ امریکہ میں پیٹرول کی قیمت $3.46 فی گیلن تک جا پہنچی۔